بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک اکبر کے اقسام میں 12واں سوال ذکر کیا ہے، جو کہ بڑا ہی اہم اور عظیم سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے، کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ واسطہ یا وسیلہ یہ کئی شکلوں میں ہوتا ہے. سب سے بری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ اور اپنے درمیان کسی مخلوق کو لا کر کے اس کی عبادت کرے باقاعدہ اور اس کی پرستش کرے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس آدمی کی سفارش کرے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے. مشرکین مکہ کا عقیدہ، اور افسوس کی بات ہے مسلمانوں کا عقیدہ، آج بہت سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں بالکل ملتا جلتا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ خود وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب مقام عطا کر سکے، اللہ کی قربت دلا سکے. اس زمانے کے مشرکین بھی یہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر جو کچھ ہمارا عمل ہے وہ بس اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر سکیں. اور آج کے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ ان کی پرستش کیوں کر رہے ہیں، کیوں آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں، قبر کو پختہ بنانا، طواف کرنا، نذر نیاز کرنا، قربانیاں کرنا، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر سکے. تو عقیدہ دونوں کا ملتا جلتا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں کئی مقامات پر ذکر کیا کہ افسوس کے بعد اب دونوں کے عقیدے کو ایک ساتھ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ یہ مانتے تھے کہ ہمیں اللہ کے قریب وہ کر دیں گے، آج بھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اس بات کا صاف انکار کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی مخلوق کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور دوسرا جو عقیدہ ہے، کوئی مخلوق ہمیں اللہ کی قربت نہیں دلا سکتی ہے. اگر والد ہدایت پر ہے، توحید پر ہے، بیٹا کافر ہے تو والد کی توحید سے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسلام نے اس وساطت کو، اس وسیلے کو پوری طرح رد کر دیا ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں کسی سے فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے فائدہ نوح کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا علیہ السلام، چونکہ وہ نبی ہیں، موحد ہیں، ان کا بیٹا مشرک ہے. بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچایا، باپ جو کہ نبی ہیں اور برگزیدہ نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، جب بیٹے کو نفع نہیں پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے نیک اور ہدایت پر ہونے کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں فائدہ کس سے ہوگا؟ ہمیں اپنی توحید اور اپنے عمل صالح سے فائدہ ہوگا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا من بطأ به عملہ، جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کے نسب سے، خاندان، قبیلے سے وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا ہے. تو کسی کو درمیان میں شامل کرنا، واسطہ اور وسیلہ بنانا، یہ بھی باطل ہے، اور بنانے کے بعد اس کی پرستش کرنا یہ بھی باطل ہے. شیخ نے وہی سوال ذکر کیا ہے کہ مشرکین کا کیا عقیدہ تھا اسلام سے پہلے. جواب میں کہتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا اللہ کے ساتھ جن کو وہ شریک کرتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دے. کوئی مشرکین مکہ یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم جن کی پرستش کر رہے ہیں وہی سب کچھ ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اور شیخ نے 2 آیتیں دلیل میں ذکر کی، ایک سورہ زمر کی آیت جو میں نے پڑھی اور دوسری آیت سورہ یونس کی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، کیا عقیدہ ہے ان کا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں. اب سوال یہ ہے، مشرکین مکہ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، ان کا ایمان ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی زندہ ہو سکتا ہے. اور قرآن میں متعدد مقامات پہ اس عقیدے کا رد کیا گیا ہے. مشرکین کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر کر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے. پھر سفارش کا عقیدہ کیا رکھتے تھے وہ
کس کے لیے رکھتے تھے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ سفارش کا عقیدہ وہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے رکھتے تھے، آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری صحت، ہماری تجارت، جنگ میں جیتنا یا اولاد کا ہونا، رزق میں کشادگی ہونا، دنیاوی فوائد جو ہمیں ملتے ہیں وہ ان کی سفارش سے ملتے، آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو دنیاوی زندگی کے انہوں نے وسیلے اور سفارشی بنا رکھے تھے۔ آج جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ انہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ آپ سوچئے کون ہے جو یہ قدم آگے چلا گیا ہے؟ مشرکین تو آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے جن بتوں کو، جن نیک لوگوں کو ہم پکار رہے ہیں وہ دنیاوی زندگی میں ہمیں فائدہ دیں گے، اور جن کو آج لوگ پکار رہے ہیں وہ دنیا کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں، تو کس قدر یہ برا ہے۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں آخر میں بعض مسلمان ایسے ہیں جو مشرکین سے مشابہت رکھتے ہیں اس عقیدے میں، بالکل قدم پر قدم ملا کر کے چلتے ہیں اس عقیدے میں، جو کہ ناجائز ہے۔ مشرکین کی مشابہت تو عام چیزوں میں بھی جائز نہیں ہے، ان کے پورے عقیدے کو اختیار کر لینا کتنا برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں پر کسی کو درمیان میں شامل کرنے کا نہ حکم دیا ہے نہ کبھی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں پر دعا کا ذکر ہے اللہ نے دعا کا حکم دیا، جہاں پر نماز کا ذکر ہے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا ذکر ہے زکوٰۃ کا حکم دیا، درمیان میں کسی واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا اپنا اضافہ ہے اور مشرکین مکہ سے ان کی مشابہت ہے۔ بلکہ اہل علم نے کہتے ہیں دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں تمام تقریباً مذاہب کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں، تصویریں جن کی ہمارے پاس ہیں وہ اصل معبود نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل ان کا بھی کوئی معبود ہے جس کا کوئی رنگ نہیں، روپ نہیں ہے، اس کی ہم قربت حاصل کرتے ہیں ان کو پوج کر کے۔ یعنی یہ جو عقیدہ ہے وسیلے کا یا درمیان میں سفارشی کا، یہ تقریباً مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں یہ حقیقت میں وہ نہیں ہیں، یہ تو صرف تصویریں ہیں یا کچھ لوگ ہیں یا ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اصل جو معبود ہے اس تک یہ پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں اور کفار کے عقیدوں میں یہ فرق ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی حاجت ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء اور رسول بھی کبھی کسی نبی کو ہم اللہ کی اس عبادت میں شریک نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جیسے میں نے ذکر کیا صحابہ میں سے کوئی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے رسول کی عبادت کی ہو یا رسول کے لیے نماز پڑھی ہو یا رسول کے نام سے قربانی کی ہو، ایک صحابی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول کا طریقہ ہے لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، کوئی اس میں شریک نہیں، کوئی اس میں ہمارا درمیان میں وسیلہ اور واسطہ نہیں ہے۔ لہذا شیخ نے عقیدہ ذکر کیا ہے۔ شفاعت کی اور تفصیل انشاءاللہ آنے والے درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔